بہت سارے واقعات ملتے ہیں ان کے، لیکن آواز سب کی ایک ہی تھی، لا الہ الا اللہ۔ اور پھر اپنے اپنے مشکل میں وہ پکار کے وقت کیا کہتے ہوتے تھے؟ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام آئے، لیکن قرآن نے ہمیں طریقہ کیا بتایا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے سوال کرے، عبادی عبادی میرے بندے، سألکا وَإِذَا سَأَلَكَ اور جب تجھ سے سوال کرے، جب تجھ سے پوچھے، عبادی میرے بندے، عنی کس کے بارے میں اللہ یہ سوال کریں گے، کس کو معلوم کریں گے؟ فرمایا عنی میرے بارے میں تجھ سے سوال کرے، میرے بارے میں تجھ سے پوچھے، میرا پتہ تجھ سے پوچھے، فَإِنِّي قَرِيبٌ، پس یقیناً میں انسان کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ مجھے پکارنے کے لیے کسی دربار پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پکارنے کے لیے کسی بہت بڑی ولی اللہ کے ہاتھ پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں بھی جس انداز کے اندر پیغمبر علیہ السلام کے سامنے بہت سارے صحابہ کرام تشریف فرما ہے، آیت کا نزول ہے، لیکن فرمایا کہ جس انداز کے اندر بھی جدھر بھی وہ مجھے پکاریں گے، میں ان کی پکار کو سننے والا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، میں جواب دیتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں دعوت الداعی، پکارنے والے کی پکار۔ جب بھی وہ مجھے پکارے، مشکل میں پکارے، اولاد مانگتے وقت پکارے، مشکلات حل کرتے وقت پکارے، جس وقت جس انداز میں اپنی زبان سے وہ مجھے پکارے گا، میں اس کی آواز کو سنتا ہوں، میں اس کی آواز پر لبیک کہتا ہوں، میں اس کی آواز کا اجیبو جواب دیتا ہوں، میں اس کی آواز کو قبول کرتا ہوں۔ دعوت الداعی، کس کی آواز کو؟ جو میرے رب کو پکار رہا ہوتا ہے۔ میرے رب خود فرماتے ہیں، میرا رب کریم خود فرماتا ہے، جب مجھے پکارنے والا پکارتا ہے، میں اسی کی پکار کو خود سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس چاہیے کہ وہ مجھ ہی کو پکارے، پس چاہیے کہ میں اس ہی کی دعا کو قبول کروں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور چاہیے کہ وہ مجھ ہی پہ ایمان رکھے۔ ایمان رکھنے کے بارے میں کیا بات ہوئی؟ ہم بہت سارے عبادات کرتے ہیں، لیکن ان عبادات کو اپنا مشکل کشا بناتے ہیں۔ اس عبادت کے ذریعے ہمارا ذہن یہ بنا ہوا ہوتا ہے کہ میں نے یہ نوافل پڑھے، میں نے یہ روزہ رکھا، میں نے یہ استغفار پڑھی، میں نے درود شریف پڑھا، میں نے یہ بہت سارے معمولات پڑھے، اس کے ذریعے سے میری مشکل کو اللہ حل کر دے، یہ تو ٹھیک ہے۔ یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد اگر ہمارا ذہن یہ بنا ہو کہ یہی میری مشکل حل کریں گے، تو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والی باتیں ہیں۔ لعلہم یرشدون، تاکہ تم رشد و ہدایت کے راستے پہ چلنے والے ہو جاؤ۔ جب ہر مشکل میں اللہ کو پکارو گے، جب ہر مشکل میں اپنے سامنے اپنے رب کا نام رکھو گے، تو پھر رب فرماتا ہے کہ اس کے دل کے اندر وہ بات آنے سے پہلے میں اس کے لیے قبولیت کے فیصلے کر دیتا ہوں۔ جب انبیاء کرام پر مشکلیں آتی رہی، یہاں اس آیت پر غور کرنے کے بعد ہمارا ذہن سارا کا سارا صرف انبیاء کرام کی طرف جائے گا، کیونکہ اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل، اکمل اور سب سے بہترین عمدہ مخلوقات میں اولین مخلوق انبیاء کرام ہیں۔ اور سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ کی طرف سے مشکل میں آتا ہے، امتحان میں آتا ہے، تو وہ کیا پکار کرتا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا
وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر آپ ہماری مغفرت نہ کر دے، اور اگر